چینی میڈیا نے ایران کے دفاعی اخراجات پر امریکی تنقید کا طنزیہ انداز میں جواب دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ایک ساتھ شیئر کر دیے۔ چینی میڈیا نے روبیو کے اس بیان کو نمایاں کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران اپنی فوج کی بجائے عوام کی فلاح و بہبود پر زیادہ رقم خرچ کرتا تو ملکی صورتحال مختلف ہوتی۔ اس کے ساتھ ٹرمپ کا بیان بھی پیش کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگیں لڑ رہا ہے اور اسے اپنی فوج کے لیے مزید رقم درکار ہے، جبکہ حکومت کے پاس ڈے کیئر یا میڈی کیئر جیسے پروگرام کے لیے اضافی رقم نہیں۔ چینی میڈیا نے دونوں بیانات کو ساتھ رکھ کر امریکی پالیسی میں بظاہر موجود تضاد کو اجاگر کیا اور واشنگٹن کی جانب سے ایران کے دفاعی اخراجات پر کی جانے والی تنقید کا تمسخر اڑایا۔ سربراہ ایرانی عدلیہ غلام حسین محسنی نے آبِ ہرمز کو ایران کا ناقابل تقسیم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے علاقائی یا سرحدی حصے میں کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا سیاست اور جنگ دونوں میں ہی ٹرمپ شکست خوردہ ہے۔ فضول بات اور شوخیاں بگاڑ کر ٹرمپ اپنے متنفر ذہن کو تسکین دیتے ہیں۔ ٹرمپ اور ان کے مشیر جان لیں کہ متکبر امریکہ کبھی ہرمز پر قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اربوں ڈالر مالیت کے طیار و بردار جہاز جو کام نہ کر سکے وہ سوشل میڈیا پیغام بھی نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عرب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں جنگ ختم کرنے کا لکھا گیا تھا جس کا مطلب جنگ بندی کا اعلان تھا، لیکن امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی جس کے بعد حملے دوبارہ شروع ہو گئے۔ ہم ابھی تک اسے جنگ بندی نہیں سمجھتے۔ آبِ ہرمز پر ایران اور عمان میں معاہدہ طے پا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق آبِ ہرمز کے نئے ٹریفک پلان پر دونوں ممالک رضامند ہیں۔ امریکی رکاوٹوں کے باوجود ایران اور عمان میں بات چیت مثبت رہی۔ گفتگو میں دونوں ممالک کی مسلح افواج کے نمائندے شریک ہوئے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب جلد منعقد ہوگی۔ آبِ ہرمز پر ایران اور عمان میں معاہدہ طے پا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق آبِ ہرمز کے نئے ٹریفک پلان پر دونوں ممالک رضامند ہیں۔ امریکی رکاوٹوں کے باوجود ایران اور عمان میں بات چیت مثبت رہی۔ گفتگو میں دونوں ممالک کی مسلح افواج کے نمائندے شریک ہوئے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب جلد منعقد ہوگی۔ قطر نے ایرانی پائلٹس کو حراست میں رکھنے کی تردید کر دی۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی پائلٹس نے رواں سال قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امدادی ٹیموں نے ایک پائلٹ کی باقیات دریافت کی تھی۔ ایران نے قطر پر الزام لگایا تھا کہ اس نے ایران کے 3 پائلٹس کی حراست میں رکھا ہوا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ اسرائیل ایران جنگ کے دوران ایران کے 3 پائلٹس مارچ سے لاپتہ تھے۔ قطری مسلح افواج نے تینوں ایرانی پائلٹس کو گرفتار کر لیا تھا۔ مارچ میں امریکی فوج کے ساتھ جھڑپ میں فائٹر جیٹ SU-24 کے تینوں پائلٹس جہاز تباہ ہونے پر پیراشوٹ کے ذریعے قطر کے قریب گرے تھے۔